لڑکوں کو لگتا ہے کہ ان کے ماتھے پر ایسا لکھا ہے کہ یوز اینڈ تھرو. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کے دور میں صحابہ نے حلال کاموں کو اتنا آسان بنا دیا تھا کہ ان کے لیے حرام کرنا پاسبل ہی نہیں تھا. اور آج کے دور میں ہم نے حرام کاموں کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ حلال کام کرنا ہم کو پہاڑ جیسا لگتا ہے. ہم کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے کسی حلال چیز کو پرفارم کرنا, کسی بھی ایسی ایکشن کو پرفارم کرنا جو کہ حلال ہو. ہم کو پہاڑ جیسا لگتا ہے, جیسے ہم کو کوئی پہاڑ توڑنا ہو. I am talking about the haram relationships, so called haram relationships. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بھی دو نامحرم آپس میں بات کر رہے ہوتے تو جو تیسرا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. اب جو لڑکے یا لڑکیاں حرام ریلیشن شپس میں ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں حرام میں انوالو ہو, اگرچہ یہ حرام ہے تو آپ کیوں انوالو ہو حرام میں, تو ان کے جو بے فضول کے جوابات ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے یا پھر آپ کو ضروری ہوتا ہے کسی لڑکے یا کسی لڑکی کو جاننا. لیٹ سپوز یو آر سینڈنگ اے حرام پرپوزل ٹو اینی گرل, یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو کوئی حرام پرپوزل بھیج رہی ہے, تو اگر وہ آپس میں کوئی میٹ اپ کرتے ہیں تو وہ لڑکا اپنا بیسٹ ہی دے گا نا وہاں پہ, یا وہ لڑکی اپنے بیسٹ انداز میں ہی اس سے بات کرے گی. شی ول فرسٹ ٹاک ٹو دا مرر, وہ پہلے آئینے کے سامنے بات کرے گی کہ میں اس کے سامنے کیسے بات کروں. یا وہ لڑکا بہت ہی اچھے کپڑے لگا کے بہت ہی اچھے ایسی ایکٹنگ کرے گا کہ بہت اخلاق والا ہے, بہت ہی اعلیٰ خاندان کا ہے. یاد رکھیں کہ آپ کسی لڑکے کو یا کسی لڑکی کو کبھی بھی نہیں جان سکتے. I guarantee you کہ you will never know a boy or a girl completely being in a haram relationship. آپ نہیں جان سکتے. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایک گڑھا کھود رہے ہیں جہنم میں, اس لڑکے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. And the same thing applies on the boys also. آپ ایک دوسرے کے لیے جہنم کا ذریعہ بن رہے ہیں. سپوز آپ کسی حرام ایکٹیویٹی میں ملوث ہو اینڈ یو ڈائیڈ, کیا ایکسکیوز دو گے آپ اللہ کو؟ اللہ کو کیا آنسر کرو گے آپ؟ یہی کہ ہم کو جاننا تھا ایک دوسرے کو انہیں حرام میں. ول دیٹ بی یور آنسر؟ کہ اللہ ان ایکسکیوز کو مان لیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ ایک جنگ لڑ رہے ہو. کس سے جنگ؟ آپ اللہ سے جنگ لڑ رہے ہو. یو آر ان اے وار اگینسٹ اللہ. آپ اللہ کے احکامات کو ٹھکرا کر اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. اللہ نے اگر کوئی طریقہ رکھا ہے تو وہ نکاح ہے, نتھنگ ایلس. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر تو یہ تو اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب اللہ کے احکاموں کو ٹھکرا کے کیا کر رہے ہو؟ اپنے لیے جہنم کا ذریعہ بن رہے ہو. So it's my request to all the boys and girls who are in a haram relationship, please leave the life of sins. Please leave the life of sins and repent to Allah. It's a major sin. یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ آج کل سوسائٹی میں عام ہے. جو بچہ ابھی 10th 9th میں پڑھتا ہے وہ ابھی حرام ریلیشن شپ میں ہے, وہ ابھی میچور بھی نہیں ہوا ہے اور وہ حرام ریلیشن شپ میں انوالوڈ ہے. آپ دیکھیے ہائی اسکولز میں, ہائر سیکنڈریز میں, کالج میں اور یونیورسٹیز میں لڑکے اور لڑکیاں کیسے چلتی ہیں آپس میں, گویا کہ وہ پتی پتنی ہو. دس از ناٹ اسلام. یہ اسلام نہیں ہے. یہ تو ویسٹرن کلچر آپ پہ حاوی ہو گیا ہے. اگر آپ مسلمان ہوتے تو آپ یہ نہ کرتے. لڑکیوں نے اپنی ویلیو کھو دی ہے اس چیز سے. پلیز ڈو ناٹ فیل انٹو دیز ٹریپس. پلیز, آپ اپنی حیثیت کھو رہے ہو اس چیز سے. لڑکوں کو لگتا ہے کہ ان کے ماتھے پر ایسا لکھا ہے کہ یوز اینڈ تھرو. لڑکے آپ کو یوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں.